اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب لوگ تشریف رکھیں اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کا ہم سب کو انتظار تھا، وہ عظیم شخصیت ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکی ہے۔ بس دو جملے میں مکمل کر کے اپنی بات کو پوری کر لوں کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جب علماء اور مشائخ کو دیکھتا تھا تو گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اپنا منہ پھیر لیتا تھا۔ تو دنیا میں علماء اور مشائخ کو اپنا گھمنڈ کی وجہ سے، چہرہ پھیرنے کی وجہ سے آج اللہ نے اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا۔ اب اس کا چہرہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک تین لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ نمبر ایک، جو تنہائی میں گناہ کرے۔ نمبر دو، جو سود کو لے اور دے۔ نمبر تین، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی بھی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقوں کو پھر معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم۔ خوبصورت سا ماحول سننے سنانے کا ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے سے سن رہے ہیں۔ ایسے خوبصورت ترین ماحول میں آئیے اب اس عظیم ہستی کو، اس عظیم خطیب کو ہم سنتے ہیں جن کی انقلاب آفرین خطابت نے لوگوں کے صرف دماغ کو اپیل نہیں کیا، بلکہ جس نے لوگوں کے دل کے احساسات کے اندر ایک زلزلہ پیدا کیا ہے اور دل کی دنیا کو جس کے قیمتی مفکرانہ جملوں نے زیر و زبر کر دیا ہے، آئیے اسی خطیب کو جو صرف دماغ پر نہیں بلکہ جس کی خطابت دلوں پر حکومت کرتی ہے، جس میں خطابت کی گھن گرج کم اور واضح و نصیحت کا جوہر زیادہ ہوتا ہے، آئیے اسی ہستی کو ہم اب سنتے ہیں اور اپنے قائد اور اپنے امیر سے عرضی پیش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں ادب کے ساتھ کہ حضور والا اپنے ملفوظات حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو مستفیض و مستنیر فرمائیں اور ہم پر احسان فرمائیں۔ آئیے ذکر الہی شکر کے طور پر بلند کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادھر سے بچوں کو بٹھا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر آپ کے ہر دل عزیز خطیب محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے ایک اصلاحی پیغام اور درد بھرا پیغام آپ سن رہے تھے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں اور چاہوں گا کہ موجودہ دور میں امت مسلمہ جس راستے کی طرف بڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہی ہے، اس راستے سے روکنے کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس وقت مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، روزے رکھنے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہو چکی ہے، عمرہ کو جانے والے بھی بہت سارے جوان نظر آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے حج کی سعادت سے بہرور ہونے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کمر کس لی ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس راستے کے مسافر جس راستے پر چلنے کے بعد دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے، مسلمان تو آہستہ آہستہ سیدھے راستے کی طرف بڑھ رہا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک سوال، اور وہ سوال یہ ہے، کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کو نماز میں لذت ملتی ہے؟ کیا آپ روزے رکھتے ہیں؟ روزے میں آپ کو لذت ملتی ہے؟ حرمین طیبین کی حاضری سے بہرور ہونے کے بعد کیا آپ کو وہاں سے واپسی کے بعد وہاں کے کیف و سرور کو زیادہ دنوں تک باقی رکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے؟ تو آپ کا ضمیر اندر سے جواب دے گا،
کھڑے تو ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن کیف وہ نہیں ملتا، سرور وہ نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے کبھی آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس کی طرف توجہ آپ نے مبذول نہیں کی۔ میرا یہ جملہ زندگی پر محفوظ کر لینا کہ جب کوئی بندہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ اس سے عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ یہ عبادت ہی کی تو لذت تھی کہ رات پوری سجدے میں گزر جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور آج اتنی سپیڈ سے ہماری نماز ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا ہمیں کس طرف لے جانا چاہتی اور ہم کس طرف کے مسافر بن رہے ہیں؟ لاشعوری طور پر امت مسلمہ کا 90% طبقہ اس راستے کا مسافر بن چکا ہے جس راستے پر نہ جانے کا حکم اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ نے کس راستے سے بچنے کا حکم دیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ آپ اگر تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ العظیم ہو سکتا ہے کہ دل و دماغ کے اندر موجود بہت سارے ایسے خیالات اور ایسے تصورات جن کی بنیاد پر قدم پھسل جاتے ہیں، ان تصورات کو دل و دماغ سے نکالنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وَذَرُوا، انداز دیکھیں میرے رب کا، چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو؟ کون کہہ رہا ہے چھوڑنے کے بارے میں؟ یہ کس کا حکم ہے چھوڑنے کے بارے میں؟ یہ اس کا حکم ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس سے زیادہ ہم پر مہربانی کرنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ اپنے بندوں پر کرم فرمانے والا، یعنی وہی خالق ہے، وہی اسی کے ہم بندے ہیں، اس سے زیادہ کوئی کرم کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، ساری مہربانی کرنے والی شخصیات کے اندر اللہ کی ذات شخصیت سے تو پاک ہے، لیکن سب سے زیادہ رحم کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ وہ کتنا رحم فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ خود ارشاد فرماتا ہے مجھے تردد ایک ہی وقت ہوتا ہے، جب میرے بندے کی روح کے قبض کرنے کا وقت آتا ہے نا، تو مجھے تردد ہوتا ہے کہ میرا بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی روح قبض کی جائے، لیکن چونکہ موت ہر ایک کو آنی ہے اس لیے میں اس کی تردد کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ شکم مادر سے لے کر میدان محشر تک وہ اپنی رحمتوں کی چادر ہمارے اوپر تانے ہوئے ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو۔ ایک سیٹ اپنے ملازم پر جتنا مہربان نہیں ہوتا، ایک باپ اپنے بچے پر جتنا مہربان نہیں ہوتا، ایک ماں جتنی اپنے بچے پر مہربان نہیں ہوتی، اس سے کئی گنا نہیں بلکہ کروڑہا گنا، بے حساب گنا اللہ عز و جل ہم پر مہربان ہے۔ وہ فرماتا ہے چھوڑ دو، وَذَرُوا، چھوڑ دو۔ مولا کیا چھوڑ دیں؟ فرماتا ہے ظاہر الاسم وباطنہ، کھلے گناہ اور چھپے گناہ۔ کھلے گناہ بھی چھوڑ دو
اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو. اور وہ جس چیز کو چھوڑنے کا حکم دے اس کے کرنے میں سوائے نقصان کے اور کوئی چیز نہیں. اور وہ جسے چھوڑنے کا حکم دے اس کے چھوڑنے سے بڑھ کر کسی میں فائدہ نہیں. ایک ڈاکٹر اگر ہمیں کہہ دے کہ تم شوگر پیشنٹ ہو، تم میٹھی چیز نہیں کھا سکتے، چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر کہہ دے کولیسٹرول زیادہ ہو چکا ہے، تیل والی چیز چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں. بندو ذرا سوچو تو صحیح، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑ دیتے ہو، رب کے کہنے پر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اب آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ یہ چھپے گناہ اور کھلے گناہ کیا ہیں. میں چار بیٹا ذرا ان کو بٹھا دو. لا حول ولا قوت. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم. میں تھوڑا سمجھا دوں آپ کو. آج آپ کے ذہن سے آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا مراد اس سے، لیکن میں چار مفسرین کے اقوال آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ آیت کی تفسیر اور آیت کا مطلب آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. رب فرماتا ہے چھپے گناہ بھی چھوڑ دو، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو. حضرت امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو فرمایا گیا کہ کھلے گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کھلے گناہ سے مراد اعضاء کے گناہ، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، اس سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دو. یعنی ظاہری اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دو. مارنا، پیٹنا اور بہت سارے حرکات و سکنات جو ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کان سے ہوتے ہیں اسے چھوڑ دو. اب اگر چھوڑنے کے حکم کا فائدہ دیکھنا ہو اور نہ چھوڑنے کا نقصان دیکھنا ہو، اسے بھی تھوڑا سمجھا دوں. ہم سمجھتے ہیں ہاتھ ہمارا ہے، گناہ میں ہمارا سپورٹ کرتا ہے. پیر ہمارا ہے، گناہ کی دہلیز پر پہنچنے کے لیے ہمارا سپورٹ کرتا ہے. آنکھ ہماری ہے، بری چیزوں کو دیکھنے کے سلسلے میں سپورٹ کرتی ہے. کان ہمارا ہے، گانے سننے میں سپورٹ کرتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو، جنہیں آپ اپنا سپورٹر کہہ رہے ہو نا، وہی قدرت کے سب سے بڑے جاسوس ہیں. اس لیے کہ جن ہاتھوں سے گناہ کر کے انسان لذت حاصل کرتا ہے، جن پیروں سے گناہ کر کے انسان لذت حاصل کرتا ہے، جن نگاہوں سے گناہ کر کے انسان لذت حاصل کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ سارے اعضاء کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے. آنکھ بھی گواہی دے گی، زبان بھی گواہی دے گی، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پیر بھی گواہی دیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تنگ دستی سے انسان بے چین نہیں ہوتا. انسان کی بے چینی کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے. ورنہ ابھی شہدائے احد کا دن ہمارے سامنے گزرا. غریبی کا عالم یہ تھا کہ شہدائے احد کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، لیکن خدا کی قسم وہ جان دینے میں لذت محسوس کرتے تھے، لذت محسوس کرتے تھے. آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ، گناہ سے انسان بے چین ہوتا ہے، گناہ سے انسان بے قرار ہوتا ہے، گناہ سے انسان کی طبیعت کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جہاں جہاں گناہ ہوگا وہاں سے سکون اللہ چھین لے گا.
سکون تو نیکیوں میں رکھا ہے، اللہ کی اطاعت میں رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو، یعنی پارٹس آف باڈی، اعضاء جتنے بھی ہیں ان سارے اعضاء سے گناہ کرنا چھوڑ دو۔ جوان ہیں، ہم بھی راستے میں نکلتے ہیں، فلائٹ میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، تو ہم نوجوانوں کا منچلا پن دیکھتے ہیں، بچیوں کی عادتیں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹچ کرنا، دھکا دینا اور اس طریقے سے گناہ کرنا۔ اور ہماری وہ بہنیں جو غیر محرموں کے پاس جا کر کے مہندی لگواتی ہیں اور ان کے پاس جا کر چپل کی سائز سیٹ کرواتی ہیں اور پھر انہی کے پاس جانے کے بعد بنگڑیاں پہنتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سن لو اس کا بھی عذاب بہت سخت ترین ہے۔ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، اور چھپا گناہ کیا ہے؟ تو امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل کا گناہ، نیت۔ دل میں برے کام کا ارادہ مت کرو، دل میں غلط نیت پیدا مت کرو، دل میں کسی کے پیسے کھا جانے کا جذبہ پیدا مت کرو، دل کے اندر حسد مت رکھو، دل کے اندر کینہ مت رکھو، دل کے اندر بغض نہ رکھو، دل کو پاک کر دو۔ خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کیا دور حاضر میں ماڈرن ورلڈ کے اندر بھی حضور کی تعلیمات کی ضرورت ہے؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں قیامت تک حضور کی تعلیمات کی ضرورت رہے گی، اس لیے کہ سن لو دنیا کے پاس آنکھ کی سرجری کا تو قانون موجود ہے اور طریقہ موجود ہے اور علاج موجود ہے، سر میں درد ہو تو علاج ہوگا، ہارٹ کے سلسلے میں اوپن ہارٹ سرجری جو ہے یہ سب پاسبل ہے، گھٹنا تبدیل کر سکتے ہیں، کمر کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کسی ڈاکٹر کے پاس اور کسی بھی آج ریسرچ اسکالر کے پاس حسد کا علاج نہیں ہے، کینے کا علاج نہیں ہے، بغض کا علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج ملے گا تو مدینے کے تاجدار کے فرمان کی روشنی میں مل سکتا ہے۔ چھوڑ دو۔ یہ دل کے گناہ چھوڑنے کی بات کیوں کہی گئی؟ میں سائیکولوجیکل ایک بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، بہت پیاری بات ہے۔ لاک ڈاؤن نے مجھے کافی فائدہ پہنچایا کہ میں سائیکولوجی کبھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن سائیکولوجی پڑھنے کا موقع ملا۔ یاد رکھیے گا زندگی بھر، بڑی پتے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ دل، آپ کو کسی نے ستایا نا، کسی نے گالی دی، کسی نے برا بھلا کہا، اب آپ ریونج کا جذبہ اپنے اندر رکھو، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ اب آپ پلاننگ شروع کریں گے، اس کو کیسے ڈیمیج کیا جائے، اس کی گالی کا بدلہ کیسے دیا جائے، تو آپ کی طبیعت بے چین ہوتی رہے گی، آپ کی طبیعت بے قرار ہوگی، آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، آپ پلاننگ کرتے رہیں گے۔ لیکن قربان جائیے، میرے رب نے فرمایا خذ العفو، معافی اختیار کرو۔ جہاں آپ نے دل سے اس کو معاف کر دیا، اللہ آپ کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، نیت کوئی نہیں دیکھتا، نیت اللہ دیکھتا ہے۔ آج ہماری بہت ساری بہنیں یہ کہتی دکھائی دیتی ہیں، ارے پردے کی کیا ضرورت، دل صاف ہونا چاہیے۔ ہمارا دل بہت صاف ہے۔ اے خواتین اسلام، آپ اپنے دل کو اتنا صاف نہیں کر سکتے جتنا صاف حضرت رابعہ عدویہ کا دل تھا۔ شریعت کا قانون اپنی جگہ مسلم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قانون اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا
امام مجاہد علیہ رحمہ نے فرمایا ظاہری گناہ سے مراد یہ ہے اعضاء سے گناہ، اسے بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ سے مراد دل کے گناہ، اسے بھی چھوڑ دو۔ یہ امام مجاہد کا قول ہے۔ حضرت امام کلبی کا قول کیا ہے؟ ان کا بھی تفسیر کے اندر بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت امام کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ سے مراد زنا ہے، اور باطنی گناہ سے مراد فساد فی الارض ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، یعنی زنا چھوڑ دو۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا زنا عام نہیں ہو گیا؟ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ اب تو اللہ خیر فرمائے، جو حالات میں بہت زیادہ کچھ اس کے سلسلے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، اس حد تک زنا عام ہو گیا۔ ہر کچھ دنوں کے بعد کسی نہ کسی فیملی کے کچھ نہ کچھ قصے سامنے آتے ہیں اور باتیں سامنے آتی ہیں اور معاملات سامنے آتے ہیں۔ زنا عام ہو گیا۔ تو امام کلبی فرماتے زنا چھوڑ دو، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آج سچویشن کا جائزہ لیجئے، اور یہاں میں قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں سمجھا دوں، چوری اور زنا میں فرق ہے۔ توجہ چاہوں گا، چوری اور زنا میں فرق ہے۔ قرآن میں جب چوری کا ذکر آیا تو چور کا ذکر پہلے کیا قرآن میں، اور چورنی کا ذکر بعد میں کیا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی دونوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو یہاں مرد کا ذکر پہلے آیا، لیکن زنا کا جب ذکر آیا تو زانی کا ذکر پہلے نہیں، زانیہ کا ذکر پہلے آیا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زنا آدمی اس وقت ہی کر سکتا ہے زیادہ تر جب عورت کی طرف سے کوئی اس سلسلے کے اندر لچک موجود ہو، تب جا کر کے وہ زنا کی دہلیز پر پہنچتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، عطر لگا کر، پرفیوم لگا کر، بن سنور کر، بے حجاب عورتیں ایسا لگتا ہے جیسے زنا کی دعوت دے رہی ہوں۔ مرد کو اپنی نگاہوں کا تقدس اور نگاہوں کا تحفظ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اپنا خود کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بتاؤں، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک مارکیٹ میں اپنے لیے کرتے کا کپڑا خریدنے کے لیے گیا، بڑی نیرو گلی تھی، بڑی نیرو۔ جب میں اس مارکیٹ میں انٹر ہوا، سامنے سے چند نقاب پوش خواتین آ رہی تھی۔ آپ یقین مانیں، میں ان سے بچنے کے لیے تو کنارے پر ہو گیا، لیکن ان کی بے باکی کا عالم، یہ کیا پرواہ کسی کی، یوں دھکا مار کے اس کو دھکا مار کے بے خوف جا رہی ہیں، کوئی ڈر نہیں۔ جب تک عورت کی طرف سے اس قسم کا معاملہ نہ ہو، اس وقت تک مرد زنا کی دہلیز پر نہیں پہنچ سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ اچھی طریقے سے محسوس کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روض الریاحین کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، اور اس کو علامہ بدر القادری علیہ الرحمہ نے بزم اولیاء میں روض الریاحین کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص لوہار تھا، لیکن اس پیشے کو اختیار کرنے سے پہلے وہ غربت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا۔ جوانی تھی، محلے میں ایک بڑے باپ کی بیٹی رہتی تھی، اس کی طرف اس کی طبیعت مائل تھی۔
اور اس کی طرف طبیعت اس طرح سے مائل تھی کہ وہ اس کو دل دے بیٹھا تھا، ون سائڈ عشق تھا، چاہتا تھا کیسے بھی اسے حاصل کر لے اور اس پہ قابو پا لے۔ یہاں تک کہ رشتہ بھیجا گیا لیکن طے نہیں ہوا۔ یہ غریب تھا، وہ امیر تھی، لیکن دل میں اس کی محبت کا چراغ چلا ہوا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ غربت کی وجہ سے اس لڑکی کو میں اپنے گھر میں نہیں لا سکا، چنانچہ اس نے محنت شروع کی، یہاں تک کہ محنت کرتے 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 مالدار بن گیا اور لوہار، بڑا مشہور لوہار بنا، یہاں تک کہ اس کا کاروبار شباب پر پہنچ گیا۔ شادی بھی اس نے کر لی، لڑکی نے اپنے حساب سے شادی کر لی۔ ایک مرتبہ شہر میں قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کے لیے پریشان تھے، تو ہر سرمایہ دار کے دروازے پر مانگنے والوں کی قطار لگتی، اس کے دروازے پر بھی قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ بیٹھ گیا سب کو بانٹنے کے لیے۔ ایسے میں وہی خاتون جو غربت کی پہلے مالدار تھی، شادی کے بعد غربت کی چکی میں پیسی گئی، اور اس کے بعد بچے بھوک سے بلک رہے تھے، تو اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے مانگنے والوں کی قطار میں وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ قریب آئی، اس شخص کی نظر پڑی، پرانی محبت زندہ ہو گئی، اور اس کے بعد اس شخص نے اس عورت سے کہا، تو میرا سوال پورا کر دے، میں تیرا سوال پورا کر دوں گا۔ باغیرت تھی عورت، نکل گئی وہاں سے، چلی گئی گھر پہنچتی ہے تو بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ ایک عجیب کیفیت تھی، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھ کر، پلٹ کر آئی، سوچی شاید اس کی سوچ بدل گئی ہو، چلو چل کر کے اس سے پھر بھی مانگ لیتی ہوں۔ قطار میں کھڑی رہی، پھر جیسے ہی نمبر آیا اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو میرا سوال پورا کر، میں تیرا سوال پورا کر دوں گا۔ پھر وہ نکل کر چلی گئی۔ گھر پہنچی تو دیکھی بچے بلک بلک کر کے ان کی بڑی عجیب حالت ہو گئی ہے۔ پھر تیسری بار آتی ہے، سوچتی پتہ نہیں میں کیا کروں گی، لیکن پھر دل میں طے کر لیتی ہے آج اس کو روکڑی سنا دوں گی، میں ہندوستانی زبان میں کھری کھری اس کو سنا دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب باری آئی اور اس شخص نے جب کہا تو میرا سوال پورا کر دے، میں تیرا سوال پورا کر دوں گا، اس خاتون نے جواب میں کہا، میرا ایک ایک بچہ بھوک سے بلک بلک کر کے جان دے دے، میں یہ تو گوارا کر سکتی ہوں، لیکن میرے دامن پر زنا کا دھبا لگ جائے، میں اسے گوارا نہیں کر سکتی۔ جب اس نے یہ جملے کہے، اس نوجوان کی زندگی بدل گئی، اس شخص کی طبیعت کے اندر انقلاب پیدا ہوا، اس کی سوچ بدل گئی۔ اس کے بعد وہ گھر گیا، کمرے کے اندر گیا اور جا کر کے رویا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو جملے اس نے کہے غور سے سنیے۔ اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا یہ بھوکی رہ کر تجھ سے اتنا ڈرتی ہے، میں پیٹ بھرا ہو کر تجھ سے نہیں ڈرتا۔ بس اس نے اس کے بعد کھانا تیار کیا، سب سارے سامان تیار کیے، تھال وغیرہ لے کر کے باہر آیا۔ وہ خاتون آئی اور تو اس کی لینگویج چینج ہو گئی، بہن اسے قبول کر لو، بہن اسے قبول کر لو۔ وہ خاتون اٹھاتی ہے اور کہتی تیری نیت تو صحیح ہے، کہا ہاں میری نیت صحیح ہے۔ اس نے سارا سامان کنارے رکھا، سجدے میں گر گئی اور عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس نے میرے بچوں کے پیٹ کی آگ کے بجھانے کا انتظام کیا، تو اسے دنیا اور آخرت دونوں کی آگ سے بچا لینا۔ اس کے بعد اس لوہار کا حال یہ تھا کہ آگ کے اندر لوہا ڈالتا اور اپنا ہاتھ جو ہے اس گرم لوہے پر رکھتا تھا، لیکن آگ کا اثر اس کے ہاتھ پر نہیں ہوتا تھا۔ پوچھنے والے دوست نے پوچھا کہ یہ لوہے کو تو پکڑ لیتا ہے، آگ کا اثر تجھے کیوں نہیں ہوتا؟ کہا یہ میرا کمال نہیں، اس بے قرار عورت کی دعا کا کمال ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، عورت نہ چاہے تو مرد اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ آج آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہی ہے ہماری قوم کی بچیاں؟ کوئی ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں، کوئی مذہب چھوڑ رہی ہیں، کوئی شوہر چھوڑ رہی ہیں، کوئی گھر چھوڑ رہی ہے، کوئی کہاں جا رہی ہے، بالکل بھول گئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے تصور کو۔
زنا یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے، اتنا سخت ترین گناہ ہے کہ ہر آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ میرا ایمان پر خاتمہ فرمائے، لیکن سرکار فرماتے ہیں زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے وجود سے نکل کر اوپر چلا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، اور امام قلبی نے باطنی گناہ سے مراد فساد فی الارض، کیا آج زمین پر فساد نہیں ہے؟ گھر گھر میں فساد ہے، گھر گھر میں جھگڑا ہے، جنگ بنی ہوئی ہے گھر کی پوزیشن، میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، باپ بیٹا جھگڑ رہے ہیں، بھائی بھائی جھگڑ رہے ہیں، ایسی حالت ہے کہ پورے وجود پورے معاشرے کے اندر کہیں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو اس گناہ کو، یہ گناہ ہے۔ حضور توڑنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے آئے تھے، اور ایسا جوڑا کہ بندوں کو بندوں سے بھی جوڑ دیا اور بندوں کو خدا سے بھی جوڑ دیا۔ حضور جوڑنے کے لیے آئے، تم توڑ رہے ہو۔ آج یہی وجہ تو ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، اور آج کا مسلمان چند ٹکوں میں بک جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ ابھی الیکشن ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا، چھوڑ دیجئے الیکشن میں کون جیتا کون ہارا اس کے تصور کو، اور کون کس پارٹی سے کھڑا تھا کون کس پارٹی سے، مسلمان ہو بھول جاؤ تمہارے خلاف کس نے کیا کہا، جوڑ جاؤ، تو معاف کر دو اپنے بھائیوں کو، جھگڑے فساد مت کرو آپس میں، سنی سنی متحد ہو کر کے رہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا فساد فی الارض، یہ باطنی گناہ ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، ان کا مقام بھی تفسیر کے اندر بڑا اونچا ہے۔ انہوں نے اس سے کیا مراد لیا، کھلے گناہ اور باطنی گناہ سے کیا مراد؟ تو حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کھلے گناہ سے مراد محارم سے نکاح کرنا لیتے ہیں۔ اب محارم آپ سوچتے ہوں گے کہ محارم سے مراد، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو عورتیں ہم پر حرام ہیں ان سے نکاح کرنا چھوڑ دو۔ تو اب آپ سوچتے ہوں گے کیا ان سے نکاح؟ تو میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باپ کے مر جانے کے بعد سوتیلی ماؤں سے اس زمانے میں لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ تو سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محارم سے نکاح کرنا چھوڑ دو۔ اور باطنی گناہ سے کیا مراد لیا انہوں نے؟ زنا مراد لیا کہ اسے چھوڑ دو۔ اور آخر میں ایک تفسیر حضرت ابن زید کی میں آپ کے سامنے پیش کروں، جو گفتگو کا ماحصل ہے اسے سمجھیں، اور خاص طور پر میری بہنیں۔ حضرت امام ابن زید فرماتے ہیں ننگا پن چھوڑ دو، ظاہری گناہ سے ننگا پن ہے، اسے چھوڑ دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا دور جاہلیت کی تہذیب کو پھر سے زندہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ آج جتنا انسان کپڑے کم پہنتا ہے لوگ اتنا ہی اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، اور عورتیں جتنے کپڑے کم پہنتی ہیں اسے ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ دوپٹہ غائب ہو رہا ہے، ٹی شرٹ جینس آ رہے ہیں، ویسٹرن کلچر آ رہا ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ کل تک دوپٹہ تھا، پہلے برقع تھا، حجاب تھا، اس کے بعد دوپٹہ رہ گیا، اب دوپٹے کی بھی چھٹی ہو گئی۔ العیاذ باللہ، ننگا پن اتنا ہو گیا کہ اب خواتین اتنے باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کا پورا جسم چھلکتا ہے، اور مرد اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں کہ ان کا پورا وجود چھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے چھوڑ دو اسے،
بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، انگریزی میڈیم اسکول کے اندر بچوں کو پڑھانا ہے کرسچن اسکول میں، تو کہا جاتا ہے عورتیں برقع چھوڑ کر کے آئیں، برقع اتار کر کے آئیں تو ایڈمیشن ملے گا، چلی جاتی ہے۔ 12 سال کی بچی ہے، شلوار نہیں پہن سکتی، بھیج رہے ہیں اس اسکول کے اندر بچی کو۔ یہ ننگی تہذیب پھر سے زندہ کی جا رہی ہے۔ وہ کون سا سوشل میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا ہے جہاں پر ننگا پن نہ پھیلایا جا رہا ہو؟ یہ پھر سے اس تہذیب کو زندہ کیا جا رہا ہے، پھر سے اس تہذیب کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور آج ننگے پن کی طرف بچیاں بھی بڑھ رہی ہیں، بچے بھی بڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے چھوڑ دو اسے، یہ ننگا پن چھوڑ دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ابن زید نے چھپے گناہ سے مراد زنا لیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان مفسرین کے اقوال سے مراد یہ نہیں کہ بس خالی زنا چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، یہ گناہ کی تفسیر انہوں نے اپنے اعتبار سے بیان فرمائی۔ ہمیں ان تفسیروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی گناہ کرے تو کیا ہوگا؟ چلیے، بہت بے باک ہے نا، ارے مولانا لوگ تو بولیں گے نہیں تو چلے گا کیسے، تو ان کا پیشہ ہے بولنا۔ اب سن لیجئے، ان الذین یکسبون الاثم، بے شک جس نے گناہ کمایا، یعنی جس گناہ سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ گناہ اس نے کمایا، کر لیا وہ گناہ، یہ سمجھ کر کیا۔ چلتا ہے آج کے دور میں کون جی سکتا ہے اس کے بغیر؟ یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں یار زندگی چند دن کی عیش موج کر لو، کر لیا اس نے گناہ۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے گناہ کمایا، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب اس کے کیے کا بدلہ اسے دیا جائے گا، یعنی ڈیلے نہیں ہوگا۔ سوفا اور سین میں تھوڑا سا فرق ہے، جب سوفا آ جائے تو کچھ تاخیر بھی ہوتی ہے، لیکن جب سین آ جائے تو اس کا مطلب جلدی کے ہوتا ہے، یعنی جلدی سے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج جو کچھ مل رہا ہے یہ اسی وجہ سے مل رہا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اپنی عقل کا استعمال کرو، کیا کرنا چاہیے اسے سمجھو، کس سے بچنا چاہیے اسے سمجھو۔ جو کچھ اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے عذاب کو معمولی مت سمجھنا۔ جو لوگ کہتے ہیں ارے مولانا چلتا ہے، آسان نہیں میرے بھائی، ہلکا کبھی مت سمجھنا۔ اس کے عذاب کا معاملہ یہ ہے کہ 40 سیکنڈ کے اندر پوری بستی کو کھنڈیر میں تبدیل کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ اس کے عذاب کی سچویشن ہے۔ وہ پکڑنا چاہے تو اس کی پکڑ کی پوزیشن یہ ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ترین ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہ بے باکی کے ساتھ مت کرو، مت کرو گناہ، بچو گناہ سے۔ اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں۔ اب اس کو میں دوسری ایک آیت کے ذریعے سمجھا دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ یاد رکھیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ کیا ہے اور کامیابی کیسے نصیب ہوگی۔ ناکامی کی وجہ تو آپ سمجھ گئے، گناہ۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو گناہ کی وجہ سے نہ آتی ہو۔ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ مولا ہم کامیابی چاہتے ہیں،
کیسے کامیابی ملے گی؟ تو اب رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ تو کامیابی چاہیے تو گناہوں سے نہیں ملے گی، اچھے کاموں سے کامیابی ملے گی۔ آئے آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، وقت نکال کر حاضر آئے۔ اب تو ہماری قوم کے پاس اتنا وقت بھی کہاں ہے جو دین کی بات سننے کے لیے تیار ہو۔ اب تو ہماری قوم کے لیے دین کی بات بھی ایک بوجھ بنتی جا رہی ہے، اور اسلام سے اتنی بیزاری ہو رہی ہے کہ سوچتے ہیں کہ کہیں سے بھی اسلام کی کوئی بات کانوں سے نہ ٹکرائے۔ لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور سننے کے لیے بیٹھے، اور جو کچھ معروضات میں نے پیش کیے مجھ سے پیشتر آپ کے سامنے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب نے پیش کیے، اسے آپ نے سماعت فرمایا۔ اب عمل کرو، زندگی میں یاد رکھنا، اچھی طریقے سے یاد رکھنا، نیکی کر کے جتنا سکون ملے گا نا، خدا کی قسم اتنا گناہ کر کے سکون کبھی نہیں مل سکتا، کبھی نہیں مل سکتا۔ لوگ گناہ میں سکون تلاش کرتے ہیں، گناہ میں سکون نہیں ہے، نیکی میں سکون ہے۔ کر کے تو دیکھو، آپ بڑھ کر تو دیکھو نیکی کی طرف، اچھائیوں کی طرف بڑھ کر تو دیکھو۔ آپ کی طبیعت کے اندر قرار نہ ملے تو مجھے کہنا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں میں جب سے نماز پڑھتا ہوں روزی میں تنگی، ارے بھائی آپ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھنا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں شراب کا کاروبار کرتا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں، فلاں جوئے کا کاروبار کرتا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر اللہ اس سے راضی نہ ہوتا معاذ اللہ تو اس کو اتنا پیسہ کہاں سے دیتا؟ تو سن لو، بس یہ آخری جملہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے روٹی نہیں چھینتا۔ اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے روٹی نہیں چھینتا، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر سجدے کی توفیق نہیں ملتی اور اربوں روپے تمہارے پاس موجود ہے، کبھی مت سوچنا کہ اللہ تم سے راضی ہے، اس لیے کہ یہ دولت تو اس نے قارون کو بھی دی تھی، قارون کو بھی اس نے دی تھی۔ اب آج کی جو تنگی کی پوزیشن ہے، مال کی قلت ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کریں تو کیا کریں؟ بس یہ جملہ عرض کرتا ہوں، اسے ذہن میں محفوظ کر لو، راستہ ایک ہی ہے، راستہ بولیے ایک ہی ہے، لیکن فرعون ڈوب گیا، موسیٰ نکل گئے۔ راستہ ایک ہی، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ فرعون نے راستے پر بھروسہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، تم کاروبار کرنے کے لیے نکلو، کاروبار پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ تمہارے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سب کو سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کی دعوت دیتا ہوں، تحریک سے وابستہ ہوں، تحریک کے ماحول میں آئیں، اچھی صحبت اختیار کریں۔ یہاں ایک بات، محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کے ساتھ ایک سفر میں ہم تھے، تو آج جو مطلب ڈیجیٹل ورلڈ بن گیا نا، ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں، ورک فرام ہوم، سب چیز، انسان سے ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے، اور سارا کام ڈیجیٹل کرنسی، ڈیجیٹل ورڈ، ساری چیزیں مطلب ڈیجیٹل سب کچھ ہو گیا۔ تو میں یہاں آپ کو ایک چیز عرض کروں، اگر سب کچھ آلات ہی سے مل سکتا اور اسی سے مل سکتا ہوتا تو کبھی قرآن نہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھوں کی صحبت میں رہ کر کے جو چیز آپ کو ملے گی
وہ کسی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اچھوں کی سنگت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں اعلان کر دیجیے نا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اجتماع بہت خیر و عافیت کے ساتھ یہاں تک پہنچا، اور دعا فرمائے اللہ ہمارے قائد ہمارے امیر کی عمر میں خوب سے خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ حضرت نے کہا کہ آپ سنی دعوت